بدلتے دور کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی بدل گئی ہے, اب AI کا دور ہے اور AI سیکھنا کتنا ضروری ہے. ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر آپ لوگ جو ہے ایکوپڈ کریں, اسکل سکھائیں. اسکل جو ہے آگے آنے والے سالوں میں جو ہے ایک بہترین ہتھیار ہوگا کہ کسی کو اگر جاب کا مسئلہ ہے تو اس کو اب جاب ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں ڈگری لے کے پھرنا نہیں پڑے گا, وہ اپنے ہنر سے ہی بہت کچھ کما سکتا ہے. اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کاشف افتخار صاحب. کاشف صاحب, ہم بات کر رہے تھے جابس کے ایشو کے اوپر. خواتین کو بھی بہت مسئلہ ہے. اگر ہم خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کریں, ڈگریز ہاتھ میں ہے, گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, پروفیشنلز ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جاب نہیں ہے, جابز ہیں بھی تو اتنی کم ہیں کہ سیٹس نہیں ملتی یا آپ کو کوئی ویکنسی نہیں ملتی, تو کیا کریں؟ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں کہ RT سکلز اگر کسی نے سیکھ لی اچھے لیول پہ اور اس کی اپنی محنت انوالو ہے, وہ تو جاب کرتا ہی نہیں ہے. اگر وہ جاب کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے پھر اچھی طرح سٹڈیز نہیں کی ہیں, اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ سکلز کو پڑھا نہیں جاتا, اس کو سیکھا جاتا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اگر اس نے اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہے تو وہ جاب کرتا ہی نہیں. آپ کی اتنی واسٹ فیلڈ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ای کامرس نے دنیا بدل دی ہے اس وقت. یہ پاکستان کو سمجھ آ گیا. میرے پاس اتنی مثالیں کہ پروگرام ہمارا چھوٹا پڑ جائے گا. تو وہ بچیاں جن کو جابز نہیں ملتی, ان کو ٹریولنگ کے مسائل ہیں. بچیوں کو, فیمیلز کو بہت مسائل ہوتے ہیں کمیوٹنگ کے. ہاں جی, ان کو بڑے مسائل ہیں. صرف یہ نہیں کہ جاب ہی ان کو چاہیے, پھر آنا جانا, پھر ٹائمنگز, پھر فیمیلز ہیں, پھر رات کو نہیں لیٹ آورز میں کام کر سکتی. آپ کی ای کامرس ٹیکنالوجی آپ کو یہ کہتی ہے جتنا وقت ہے آؤ ہمیں دو اور ڈالرز بنا لو. سو تھنک ان ڈالرز, کہ ہم نے ڈالرز میں کام کرنا ہے. جب آپ سوچ کو بڑا کرتے ہیں آپ کو آٹومیٹک اللہ پاک اپرچونٹیز دیتے ہیں. اور ای کامرس میں اتنا کا کام ہے آپ کی, شاپیفائی, امیزون, سے کہ آپ نے صرف اس کو سیکھنا ہے. آپ کو ہنٹنگ کرنی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ایک پروڈکٹ لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں, یہ اس کی سرچنگ کر لیں اور وہیں سے بے شک آپ اس کو اٹھا کر ان سے رابطہ کر کے تب وہ خریدیں جب آپ کو آرڈر آ جائے. سمپل. تو یہ وہ شارٹ کٹ میتھڈ ہے جو آپ کو انیشیلی بوسٹ کرتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کام کرنا شروع کریں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو 2-4 اچھے پیسے آتے ہیں تو اس کے بعد اس فیلڈ کو کر لیتے ہیں. اچھا, میں ایسی بچیاں اور بچے جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ریگولر پرماننٹ جاب چھوڑ دی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کی جاب ہے, آپ اس کو سیکھ کے گھر میں جو بھی ٹائم ہے 2-3 گھنٹے دیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پوٹینشل نظر آتا ہے کہ یار مجھے تو یہ بہتر انکم جنریٹ کر رہا ہوں میں, اور اگر میں زیادہ وقت ادھر دوں تو میں اپنی جاب سے زیادہ اچھے پیسے بنا سکتا ہوں, وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بچے جو ہیں, لڑکوں کی بات کی جائے, بہت زیادہ آن لائن گیمز میں لگے ہوتے ہیں آج کل. آپ نے دیکھا ہے ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی طوفان بدتمیزی ہے بھائی, آن لائن گیم, اور ہمیں یہ نہیں پتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. پیرنٹس بیچارے مجبور ہیں کہ آن لائن باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. کہ اچھا بیٹھے ہوئے پاکستان میں, دنیا کے کس کونے میں, اس کو وہ بھی پتا ہوگا کہ اتنا بڑا گیمر ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہمارے پورے ایونٹس ہیں. تو وہ کیسے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں؟ دیکھیں, اس کا انٹرسٹ یہ ڈیولپ یہ کریں کہ گیمز کھیل رہے ہیں, چلیں تھوڑے ٹائم کے لیے کھیل لیں. جو مدرز ہیں وہ ان کو ریسٹرکٹ کریں کہ اتنی پڑھائی کا ٹائم ہے, یہ پورا کرنے کے بعد ہوم ورک کمپلیٹ کرو اور جسٹ آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ میکسیمم آپ دے دو. یہ علیحدہ چیز ہے. لیکن وائی ناٹ کہ وہ گیمز بنائیں, ہم ان کا انٹرسٹ ادھر کیوں نہ ڈالیں. ڈیولپ دا گیمز, بی اے ڈیولپر آف دا گیم. جس نے وہ گیم بنائی تھی اس کی وہ ڈیولپمنٹ کرے. اس کے لیے آپ کو RT سکل سیکھنی ہے. تو اس طرح بچہ جو ہے وہ ایک انٹرپرینیور بن سکتا ہے. میں بڑے بچے جانتا ہوں جو گیمز ڈیولپنگ کر رہے ہیں, لیکن جو ان کو ادھر لگا دیا گیا ہے اس میں ارننگ بھی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. کچھ بچے باہر جاتے ہیں, گیمز کھیل کے آتے ہیں. مطلب دنیا کا انداز تھوڑا چینج ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ گیم ڈیولپ کریں. اب میرا اپنا بچہ ہے تو میں اس کو گیم ڈیولپمنٹ سکھا رہا ہوں اپنے پاس ہی. وہ چھوٹا ہے, ہی از جسٹ 10 years old. تو اس کو میں نے کہا کہ تم نے وہ گیم شوق رکھتا ہے, میں نے اس کا شوق چینج کیا ہے. اس کو ڈیولپ کرو, کوڈنگ سیکھو. جی, اور وہ کوڈنگ سیکھ رہے ہیں. کوڈنگ کوئی ہوا نہیں ہے آج کے دور میں, وہ پرانے وقت کی بات نہیں ہے جب 20 سال 25 سال پہلے کوڈنگ ڈیفیکلٹ ہوتی تھی. اب تو آپ کو بڑی مطلب ایک اگر اچھا منٹور مل جائے اور وہ آپ کو سکھا دے تو لینگویج سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی بات ہے. تو I think it's a very fruitful thing as well. Of course, yes. دیکھیں, ہر فیلڈ کی اندر آپ کی شاخیں ہیں. آپ یہ کریں کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے, اس کو یہ انٹرسٹ ڈالیں. یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ یار اس کو ڈیولپ کرو. آہستہ آہستہ کر کے جب وہ ایک ایج میں آئے گا
تو وہ گیم ڈیولپر بن جائے گا. اچھا, آپ کے کالج میں اگر کسی نے ایڈمیشن لینا ہے تو منیمم ایجوکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں منیمم کی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو ایک چیز آپ کے توسط سے ایک اچھا پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بہت اچھا انیشیٹو لے رہی ہے کہ بچوں کو فری کورسز بھی کرواتی ہے. ٹھیک ہے, نیفٹیک بہت اچھا کام کر رہا ہے, نیفٹیک بہت آؤٹ کلاس کام کر رہا ہے. بٹ میں ایک چیز پر تھوڑا دھیان دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایج ریسٹرکشن ہے, یعنی 18 سے کم آپ اس کو بچہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا ان کا دھیان دلواؤں کہ جو مائنرز ہیں وہ بھی آؤٹ کم بہت اچھی دے رہے ہیں. تو ایک ایسا نظام بنے کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو. میں کام کر رہے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کی ایج ہی کوئی نہیں ہے. ان کی ایج ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک 5 سال کا بچہ, ایک 6 سال کی بچی میرے پاس آتی ہے, تو ایج گروپ کہاں گئی؟ ایک 60 سال کا بندہ بھی آ رہا ہے. ہم نے ایک ایسے بندے کو پڑھایا ہے جو کہ اب ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے وقت کو کچھ یوز کرنا چاہتا ہوں. اس کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ اس نے ای کامرس پکڑ لی, اور ای کامرس کی فیلڈ کو اس نے اڈاپٹ کیا. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنا جو ٹائم ہے فارغ, اس کو پازیٹیو یوز کر رہا ہے, اور پھر انکم جنریٹ کر رہا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ. اس کو ایگزرشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہت فیلڈز ہیں, اس لیے ایج کچھ نہیں ہے. 60 سال کا بندہ بھی کرتا ہے اور 7-8 سال کا بچہ بھی کر لیتا ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. اٹس جسٹ اے نمبر آئی ٹی کے لیے. یہ بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ینگسٹرز ہیں, تو اگر فرض کریں کسی کا شوق نہیں ہے تو وہ 25 سال کا بچہ بھی نہیں کرے گا. تو اس کے پیچھے ایک میسج ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے, ان کی سوچ کو بدلنا ہے. اور ہم لوگوں کو جو انفلوئنسر جو بیٹھتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور یہ وہ, اس نے تھوڑا خراب کیا ہے. لوگوں کو ایک غلط میسج دیا کہ شارٹ ٹائم میں ایک انکم جنریٹ کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے. تو میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے پیرنٹس کو چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور وہ ان چیزوں کو ڈی موٹیویٹ کریں, کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز نہیں ہوتی ہے. تو ایک اچھا پازیٹیو وے میں آ کے آپ ایک چیز کو جب پراپر سیکھتے ہو, اس میں آتے ہو, وہ ارننگ آپ کی عزت والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے. تو یہ چیز ایک چیز ہے جو نیگیٹو میسج دیتی ہے پبلک کو کہ بھائی یوٹیوب پہ آؤ اور یہ کرو, الٹے سیدھے کام کرو اور ایک انکم جنریٹ کر لو. حالانکہ ہے وہ بھی آئی ٹی ہی کی فیلڈ, اس کے اندر بھی آپ کی ایس ای او انوالو ہو جاتی ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. چیٹ باٹس بنانا جو ہے کسی بھی شعبے کے لیے ہو, کیا وہ آسان ہے؟ بہت آسان ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو لینگویج سیکھنی ہے, آپ کو جو ہے وہ ایک اس کا پراپر ایک میکنزم ہے, اس کو سیکھنا ہے. آپ باٹس بنائیں, بڑے باٹس بن رہے ہیں. آپ اب ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جائیں, ہم سوئے میں ہیں تو آپ کو جواب ملے گا. کون دے رہا ہے؟ چیٹ باٹ دے رہا ہے. ہمیں فری لانسنگ کی دنیا میں آٹومیشن چاہیے. ایک ٹائم تھا ہی نا جب فری لانسنگ میں پاکستان رات ہوتی تھی اور باہر دن ہوتا تھا. اب بیڈنگ کرنی ہے تو پوری رات جاگنا پڑتا تھا, نائٹ شفٹس ہوتی تھیں, لوگ راتوں کو. اب ضرورت نہیں ہے, اب باٹس ہیں, وہ آپ کی جگہ کام کریں گے, بڈ کریں گے, صبح اٹھیں گے آپ کو پتہ لگے گا یہ 2-3 کام ہے. اب ہیومن آ گیا. کام ہوتا تھا کال سینٹرز میں ٹریننگ ہوتی تھی لوگوں کی نائٹ شفٹ, لیکن اب ایجنٹس آ جائیں گے. آپ کو بتا دوں فیوچر میں شاید کال سینٹرز کا بھی انداز بدل جائے گا, ایجنٹس سارے کام کریں گے. یہی جو چیٹ باٹ کی آپ نے بات کی ہے, یہ باٹس کام کریں گے آپ کے لیے, وہ ایز اے ایجنٹ کام کریں گے. ہاں, ہیومن کی انوالومنٹ ہوگی تب جب آپ کا معاملہ آگے چلا جائے گا اور آپ کی ڈیل جو ہے وہ میٹیریلائز ہونے لگے گی. اس وقت آپ آ کر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. تو جو مین کام ہے وہ تو آپ کو باٹ کر کے دے رہا ہے.